السلام علیکم، ٹیلن نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ افغانستان کی بدلتی صورتحال، پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت آج ارکان پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے گی۔ ملک کی داخلی، سلامتی، افغان صورتحال سمیت پاکستان کی پالیسی سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ سینیٹ، قومی اسمبلی کی دفاعی کمیٹیوں اور پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے ارکان GHQ پہنچیں گے۔ کابل ایئرپورٹ پر صبح سویرے راکٹ حملہ، امریکی حکام کے مطابق نامعلوم مقام سے 6 راکٹ فائر کیے گئے، جس کا مقصد ایئرپورٹ کی تباہی تھا، تاہم میزائل ڈیفنس سسٹم سے راکٹس کو ہدف تک پہنچنے نہیں دیا گیا۔ ایک راکٹ ایئرپورٹ کے قریب علاقے میں گرا جس سے گاڑی تباہ ہو گئی۔ کابل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق جاری ہے۔ 31 اگست کے بعد بھی افغانستان چھوڑنے کی اجازت ہوگی، طالبان نے غیر ملکیوں کو یقین دہانی کرا دی۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے، طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ دستاویز رکھنے والوں کے انخلاء میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ 300 امریکی شہری اب بھی افغانستان میں موجود ہیں، جنہیں وطن واپسی کا انتظار ہے۔ افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس، برطانیہ، فرانس، امریکہ، چین اور روس شرکت کریں گے۔ غیر ملکیوں کے افغانستان سے آسان انخلاء کے لیے فرانس اور برطانیہ کابل میں سیف زون بنانے کی قرارداد پیش کریں گے۔ ملا ہیبت اللہ قندھار میں موجود ہیں۔ افغان طالبان کے سربراہ کی تصدیق، کہتے ہیں ملا ہیبت اللہ بہت جلد منظر عام پر آئیں گے۔ افغانستان میں سیاسی نظام کے قیام کے لیے طالبان قیادت میں مشاورت کا سلسلہ جاری، جلد اہم اعلان متوقع۔ ملک بھر میں کورونا کے وار جاری، مزید 66 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 24 گھنٹوں میں 3800 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 6.75% رہی۔ راولپنڈی، فیصل آباد میں شرح 13%، کراچی میں 10% ریکارڈ۔ بچوں کی موجیں ختم، کراچی سمیت سندھ بھر میں اسکول کھل گئے۔ 100% ویکسینیٹڈ سٹاف والے اسکولوں کو 50% حاضری پر عمل لازمی قرار۔ والدین کو بھی ویکسینیشن کارڈ اسکول میں جمع کروانے کی ہدایت۔ پہلے دن طلبہ کی حاضری 40% رہی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 3 دن ایک شفٹ اور باقی 3 دن دوسری شفٹ کی کلاسز ہوں گی۔ سندھ بھر میں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر طلبہ درس کتب سے محروم، طلبہ کتابوں کے بغیر ہی کلاسز میں بیٹھنے پر مجبور۔ محکمہ تعلیم کے مطابق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے کتب فراہم نہیں کی گئیں۔ کورونا کے باعث رواں سال صرف 22 دن ہی تعلیمی سلسلہ جاری رہا۔ سندھ حکومت نے کورونا SOPs کے حوالے سے نیا حکم نامہ جاری کر دیا۔ کراچی اور حیدرآباد میں تجارتی سرگرمیاں محدود۔ کراچی میں تجارتی مراکز جمعہ اور اتوار، حیدرآباد میں جمعے اور ہفتے کو بند رہیں گے۔ صوبے کے دیگر اضلاع میں رات 10 بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی۔ اسلام آباد کے 10 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ فواد چودھری کا PDM کے کراچی جلسے پر رد عمل، کہتے ہیں PDM نے صرف شو کیا جس میں پاور نہیں تھی۔ مولانا نے جس اتحاد کی قیادت کی وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا، PDM بھڑکے نہ مارے، سڑکوں پر آ کر دکھائے۔ اپوزیشن کی بھڑکے سن سن کر عوام کے کان پک چکے ہیں۔ شہباز شریف کی پھر حکومت کی خواہش صرف خواہش ہی رہے گی۔ مزاحمت نام مفاہمت، صرف شفاف الیکشن اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ عوام جسے منتخب کرے وہ ملک کی خدمت کرے۔ شہباز شریف کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ملک پر تاریخ کے نالائق ترین حکمران مسلط ہیں۔ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا پھر بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جادو سے نہیں، نواز شریف کے شب و روز کی محنت سے ختم ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اپوزیشن جماعتوں پر کڑی تنقید، فورٹ منرو میں قبائلی عمائدین سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ماضی کی حکومت نے پسماندہ اضلاع سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا۔ ہماری حکومت پسماندہ اور وسائل سے محروم علاقوں کی مساوی ترقی پر کام کر رہی ہے۔ کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو فعال کر کے دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے۔
شبلی فراز کی اپوزیشن کو الیکٹرانک مشین کا معائنہ کرنے کی پیشکش۔ پشاور کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں سب کچھ شفاف اور آسان ہو جائے گا، 15 سیکنڈز میں نتیجہ ملے گا۔ 90 دن میں ووٹنگ مشین بنائی۔ عام طریقے سے گنتی میں 18 لاکھ ووٹ ضائع ہوتے ہیں، مشین سے ووٹ ضائع نہیں ہوگا۔ گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے دست درازی کا واقعہ۔ کمیشن بنانے، بے قصور افراد کی رہائی، درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ۔ جج نے اپنے ریمارکس میں کہا، عدالتیں بے بنیاد درخواستوں کی پذیرائی نہیں کر سکتیں۔ بے بنیاد درخواستوں سے عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ بڑھتا ہے۔ دوسری جانب سیشن عدالت نے عائشہ اکرم اور ساتھی ریمبو کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر پولیس سے 4 ستمبر کو جواب طلب کر لیا۔ نیب کا سپریم کورٹ سے احاطے میں ایکشن۔ مضاربہ سکینڈل کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے نیب سے وضاحت طلب کر لی۔ ملزم ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے عدالت آیا۔ نیب اہلکاروں نے وکیل کی گاڑی پر دھاوا بول کر نجی کمپنی کے مالک سیف الرحمان کو قابو کر لیا۔ ایسا تو کبھی سیشن کورٹ میں نہیں ہوا۔ ملک میں سب سے بڑی عدالت میں ایسا ہونا افسوسناک ہے۔ عدالت کے ریمارکس۔ نیب کو گرفتار ملزم کو بھی عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ سمندری طوفان آئیڈا نے امریکی ریاست لوزیانا میں تباہی مچا دی۔ لوزیانا کے ساحل سے ٹکرانے والے طوفان کی شدت بڑھ کر کیٹیگری 4 میں داخل۔ 95 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگی۔ درخت اکھڑ گئے، عمارتوں کی چھتیں اڑ گئیں، مواصلاتی نظام درہم برہم۔ ریسکیو عملہ گھروں سے پانی نکالنے میں مصروف۔ لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ لوزیانا کے مزید 3 شہروں میں سیلاب کا خطرہ، الرٹ جاری کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی شہر قائد سمیت سندھ بھر میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ مونسون ہواؤں کا سلسلہ کل رات سندھ میں داخل ہوگا۔ تھر پارکر، عمرکوٹ، سانگھڑ سمیت دیگر اضلاع میں بادل جھوم کر برسیں گے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔